معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آٹھویں پارے کی آغاز اس آیت سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کفار کے مطالبے کے مطابق ان کی طرف فرشتے اتار دیں جنہیں وہ ان کی اصلی شکل میں دیکھ لیں اور وہ ان سے آپ کی رسالت کی گواہی سن لیں، یوں ہی ہم ان کے مطلوبہ یا عام مردے زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑے کر دیں تاکہ یہ ان سے معلوم کر لے کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ حق ہیں یا نہیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بلکہ اگر ہم ان کے مطالبات سے زائد مخلوقات میں سے ہر خشک و تر شجر و حجر، نباتات و حیوانات ان کے سامنے جمع کر دیں تب بھی یہ لوگ ایمان لائیں گے اور نہ آپ کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی آپ کی پیروی کریں گے۔ البتہ جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی جن کے ایمان کے متعلق ہوگی وہ ایمان لائیں گے۔ دوستو، مشرکین مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے جو سب کو نظر آئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ پچھلے پارہ کی آخری آیات میں مختصر طور پر بیان ہوا تھا کہ نشانیاں طلب کرنے والے کفار کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو بھی وہ ایمان نہ لائیں گے، اور یہاں تفصیل بیان ہوئی ہے۔ یہاں پر دو باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی کرنے والا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا اور اس نے وہی لکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ، اس کی مشیت، اس کی قضا سے وجود پذیر ہوتے ہیں، لیکن قادر و قدیر رب قدیر نے انسان کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے بس، مجبور اور بالکل بے اختیار نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ کوئی کام چاہے تو کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ اپنا برا بھلا، نفع و نقصان پہچان سکے۔ پھر نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی میں سے جس کام کو اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کی قوت اس بندے میں پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی اختیار کے اعتبار سے وہ جزا یا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی صراحت کی کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما لیا گیا ہو اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ تمام جنات اور انسانوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا، ان کا حساب لیا جائے گا، اور جنات کو بھی اس عمل سے گزرنا ہوگا۔ لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ آیت نمبر 141 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے کچھ باغات ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جیسے خربوزہ، تربوز اور دیگر بیل بوٹے وغیرہ، اور کچھ ایسے پیدا فرمائے جو زمین پر پھیلے ہوئے نہیں بلکہ تنے والے ہیں، جیسے آم، امرود اور مالٹا وغیرہ کے باغات۔ اسی طرح کھجور اور کھیتی، انار اور زیتون کو پیدا فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ان پھلوں میں تاثیر اور ذائقے کے اعتبار سے تو فرق ہوتا ہے لیکن رنگ اور پتوں کے اعتبار سے بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو،
यहाँ फसलों का हक अदा करने का हुक्म है। इसमें सबसे अव्वल तो उश्र यानी पैदावार का 10वां हिस्सा या निस्फ उश्र यानी पैदावार का 20वां हिस्सा दाखिल है, और इसके अलावा मसाकीन को कुछ फल वगैरह देना भी पैदावार के हुकूक में आता है। इस आयत में इस बात की दलील भी है कि हर पैदावार में ज़कात है, चाहे पैदावार कम हो या ज़्यादा, इसके फल साल तक रहें या ना रहें। आयत नंबर 151 से 154 में अल्लाह पाक के अता करदा हकीकी हिल्लत व हुर्मत के मुतअद्दिद अहकाम हैं। तकरीबन 9 चीज़ों को बयान फरमाया। अल्लाह की इबादत, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, तंगी के खौफ से औलाद के कत्ल से बचना, बुराई के कामों से गुरेज करना और ऐसे अफराद को कत्ल करना कि जिसके कत्ल करने का शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है, यतीम के माल को नाजायज़ इस्तेमाल करने से बचने का हुक्म, नाप तोल में कमी की जाए, कौल और फ़ेल में इंसाफ के तकाज़े पूरे करना, अल्लाह से किए हुए वादे को पूरा करना और सिरात मुस्तकीम की पैरवी करना, क्योंकि यही अहकाम शरिया ही दीन इस्लाम की तालीमात का खुलासा और लुब्बे लुबाब हैं, और बाकी तमाम शरई अहकाम उन्हीं पर मुनहसिर हैं। सूरत के इख्तिताम पर यह बयान किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ही तुम्हारा रब है, वह हर चीज़ का मालिक है। इसी तरह तमाम इंसानों को वापस जाना है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटना है, वही हर इंसान के आखिरी अंजाम कार का फ़ैसला फरमाएगा। सूरह आराफ, यहाँ से सूरह आराफ की शुरुआत होती है। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है और एक रिवायत के मुताबिक 5 आयतों के अलावा ये सूरत मक्किया है। इसमें 24 रुकू और 206 आयतें हैं। इसके नुजूल और वजह क्या है, आराफ नाम रखने की वजह क्या है, वजह तस्मिया क्या है। वजह आराफ का माना है बुलंद जगह। इस सूरत की आयत नंबर 46 में जन्नत और दोजख के दरमियान एक जगह आराफ का जिक्र है जो कि बहुत बुलंद है। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह आराफ रखा गया। इससे पहले वाली सूरत का मरकज़ी मजमून तौहीद था और इस सूरत का मरकज़ी मजमून रिसालत है। इसके साथ ही जन्नत और जहन्नम और क़यामत के मौजू को भी काफ़ी बयान किया गया है। सूरत की इब्तदा में कुरान करीम की हक्कानियत को एक अनोखे अंदाज में बयान किया गया है, जिसमें एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत अफजाई है तो दूसरी तरफ आपको तसल्ली दी गई है कि ये किताब कुरान पाक आपकी तरफ इसलिए नाजिल किया गया ताकि आप इस किताब के ज़रिए लोगों को अल्लाह पाक के अज़ाब से डराएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में लोगों के साबका तर्ज़ अमल की वजह से और इस ख्याल से कि लोग ना मानेंगे और इस पर एतराज़ करेंगे और उसे झुटलाने लगेंगे, इसकी तबलीग फरमाने से कोई तंगी ना आए। आप उन कुफ़ार की मुखालफत की ज़र्रा बराबर परवाह ना करें कि ये लोग अपने अंजाम को पहुँच कर रहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी कौमें गुज़री हैं जिन्हें वही इलाही के इनकार पर पलक झपकने में निस्त व नाबूद कर दिया गया। आयत नंबर 11 से 27 में है कि जब इबलीस ने अल्लाह पाक के हुक्म पर हज़रत आदम को सजदा ना किया तो अल्लाह पाक ने उससे फरमाया कि तुमको सजदा करने से किस चीज़ ने रोका, तो उसने अपनी सरकशी का जवाज़ अक़ली दलील से पेश किया। उसने कहा आदम अलैहिस्सलाम से मैं बेहतर हूँ, क्योंकि उन्हें मिट्टी से पैदा किया गया है और मेरा वजूद आग का है, और लतीफ़ होने की बिना पर आग मिट्टी से अफजल है, जबकि यह गलत है। इसके तकब्बुर की वजह से अल्लाह पाक ने उसको मकाम में इज़्ज़त से निकाल दिया और वो रुस्वा हुआ। इबलीस ने अल्लाह पाक से क़यामत तक मोहलत तलब की तो अल्लाह पाक ने मोहलत अता फरमा दी। इस पर उसने कहा कि मैं सिरात मुस्तकीम पर घात लगाकर बैठ जाऊंगा और बनी आदम को दाएं से बाएं से आगे से पीछे से हर जगह से गुमराह करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक ने फरमाया
تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ عنہا کو جنت میں داخل کیا، ان کو ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیرخواہ کا روپ اختیار کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو قریب جانے سے محض اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس درخت کے قریب اگر آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے، اگر گئے تو اس درخت کے قریب اگر آپ لوگ گئے تو فرشتے بن جائیں گے اور آپ لوگوں کو اپنی ابدی زندگی مل جائے گی۔ اس نے قسم کھانا شروع کر دی اور اپنی خیر خواہی کا یقین دلانا شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ پاک کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ پاک کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام میں قرب رہنے کا اشتیاق تھا، قریب رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا دائمی بننے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا اور ممانعت کو محض تنزیہی سمجھتے ہوئے یا خاص درخت کی ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھا لیا۔ پھر انہوں نے استغفار کیا، اللہ پاک نے ان پر خاص نظر رحمت فرمائی، پھر انہیں جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا اور فرمایا گیا کہ ایک مقررہ مدت تک آپ یہاں رہیں گے۔ آگے چل کر مقصد لباس کو بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو، وہ اپنے اعضاء کو ڈھانکیں اور جو سامان زینت ہے وہ حاصل کریں، اور سب سے بہتر لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ایک انتہائی حکمت بھرے انداز میں خطاب فرمایا گیا کہ اے بنی آدم، وہ شیطان جس نے تمہارے والدین کو جنت سے اتروانے کی سازش کی، وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے محروم نہ کر دے، لہٰذا شیطان کی دھوکے بازیوں سے بچو۔ اس کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے، جس میں جنت والے جہنم والوں کا ویسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے وہ لوگ دنیا میں ان کی نیکی اور اصلاح و تقویٰ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایسا منظر ہوگا کہ جنت والے انعامات اور عیش و عشرت کے مزے لے رہے ہوں گے اور جہنم والے اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اور جنتیوں سے کھانے کے ایک نوالے اور پانی کے 2 گھونٹ مانگ رہے ہوں گے۔ اعراف والے جنت اور جہنم والوں میں اپنے جاننے والوں کو پہچانیں گے، ان سے گفتگو کریں گے۔ اہل جنت کے نظارے بہت خوبصورت ہوں گے، جبکہ اہل جہنم بدشکل اور سیاہ اور ذلت و رسوائی کے عالم میں ہوں گے۔ آیت نمبر 57 میں بتایا گیا کہ اللہ پاک کے حکم سے ہوا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہے اور بنجر زمین پر برسا کر اس پر اللہ کی نعمتیں پیدا کرتی ہے۔ پھر فرمایا کچھ اچھی زمین کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے اور خراب زمین باغ و بہار لے کر نہیں آتی۔ مثالیں دے کر قرآن نے یہ بتایا کہ انسانوں کے دل و دماغ کی جو حالت ہے وہ زمین کی مانند ہے، یعنی پاکیزہ دل اور دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ پھل پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل میں خیر کے پھل پیدا نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 59 میں انبیاء کرام علیہم السلام کی قوموں کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، میرا کام تمہاری خیر خواہی اور دعوت حق پہنچانا ہے۔ آیت نمبر 65 سے ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو ایک معزز نبی ہیں۔ انہوں نے قوم عاد کو دعوت توحید دی۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کو معاذ اللہ بیوقوف اور ناسمجھ کہہ کر انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا اور اپنے نبی علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ صالح علیہ السلام نے دعوت توحید اپنی قوم کو دی، انہوں نے انکار کیا۔
اور بلا وجہ کے مطالبے شروع کر دیے۔ وہ لوگ پتھر کو تراش کر مکان بنانے میں بڑے ماہر تھے، تو کہنے لگے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیے جو نکلتے ہی بچہ بھی جنے۔ جب اللہ پاک نے اونٹنی پہاڑ سے ظاہر فرما دی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور حد سے بڑھ گئے۔ اللہ پاک نے اس گستاخی پر انہیں ہلاک فرما دیا۔ پھر قوم لوط کا ذکر ہے، وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے، معاذ اللہ، جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے وہ اسے مذاق سمجھتے۔ آخرکار اللہ پاک نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے گئے، اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا کہ گویا تھے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی، وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی، کیونکہ وہ لوط علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتی اور لوط علیہ السلام کے خلاف باتیں کیا کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ تقریباً 72 افراد محفوظ رہے۔ پھر مدین کا ذکر ہے، جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، انہیں توحید کی دعوت دی گئی اور تجارت میں جو بددیانتی کرتے اسے منع کر کے ناپ تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی، اور انہیں یہ بھی حکم فرمایا گیا کہ راہ گیروں اور مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے باز رہیں، مگر وہ لوٹ مار کرتے اور شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، تمہارے دو گروہ بن چکے ہیں، ایمان والے اور کفر والے، لہٰذا اب عذاب کا انتظار کرو، ان قریب تمہارے اور تمہارے درمیان اللہ پاک فیصلہ فرما دے گا۔ انہی کے ذکر پر پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل 9واں پارہ کی تفسیر آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو، 8ویں پارے کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ تفسیر کا خلاصہ آپ لوگوں کو 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ کیسا لگا؟ سارے مضامین بیان کر دیے گئے اختصار کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو اگر آڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اگر آپ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور دوسروں تک بھی اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کو سننے کا موقع ملے اور آپ بھی ثواب کا حقدار بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔